بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بستر میں لیٹ کر 9 بار یہ کلمات پڑھ لیں، جیسے ہی صبح ہوگی دولت ہی دولت ملے گی۔ جو لوگ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، ایک بار وہ یہ کلمات پڑھ لیں، معجزہ دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، پھر بھی ان کے کام نہیں بن رہے، ان کے بگڑے ہوئے کام نہیں سنور رہے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے، اس وظیفے کو یعنی کہ اس تسبیح کو روزانہ 9 بار پڑھ لیا کرو۔ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے۔ ہر رکاوٹ جو ہے رزق کے حصول میں، وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک اتنا زیادہ عطا کرے گا، اللہ پاک اتنا زیادہ نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میرے ایک دوست کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، مشکلات نے گھیر رکھا تھا۔ وہ کہتا کہ میں جب بھی پریشان ہوتا تھا، مجھے کوئی وظیفہ یاد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، میں سجدے میں چلا جاتا تھا اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا۔ اپنی جو بے بسی ہے، اپنی جو مشکل حالات ہیں، اس کا ذکر صرف اپنے اللہ سے کرتا تھا، کیونکہ رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا، اپنے سگے خونی رشتوں نے ٹھکرا دیا تھا، ہر محفل میں دوستوں نے ٹھکرا دیا تھا، رسوائی، مشکلات اور ہر طرف سے پریشانیوں میں رکھا تھا۔ تو میں نے پھر اپنے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کی، وظائف کرنا شروع کیے، تو اللہ پاک نے ان مشکلات سے نہ صرف نکالا بلکہ خوشحال کر دیا۔ تو اس لیے میرا اس بات پر پورا یقین ہے، میں اکثر اپنے ویورز کو کہتا رہتا ہوں ویڈیوز میں کہ جب آپ لوگ پورے یقین سے وظیفہ کرو گے، پورے یقین سے اپنے اللہ سے مانگو گے، تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں قبول نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے رزق میں برکت نہ آئے، آپ کی مشکلات ختم نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ہمیں اپنی ہر حاجت پوری کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، اے میرے پیارے رب، ہماری حاجت، ہمارا مقصد پورا فرما دے۔ لیکن دیکھا گیا ہے جب ہم دعا مانگ لیتے ہیں تو انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب ہماری دعا کا اثر ہمیں دکھائی دے گا، کب ہمیں اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، دوستو، یاد رکھو اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ کبھی مت سوچا کرو کہ ہم نے اللہ سے فلاں چیز مانگی ہے تو ہمیں اللہ پاک نے عطا نہیں کی۔ اس طرح کی باتیں ذہن میں لانا، سوچنا گناہوں میں آتا ہے۔ دوسرا، یقین بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ ان باتوں کو ذہن میں لائیں گے، آپ کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتائیں گے، ایک ایسی تسبیح کے بارے میں بتائیں گے کہ اس تسبیح سے نہ صرف دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس تسبیح سے رزق بھی ملتا ہے، اس تسبیح سے ناممکن کام جو ہوتے ہیں وہ ممکن ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ جب بھی آپ پر حالات برے آ جائیں، جب بھی مشکلات آپ کو گھیر لیں، تو ایک بات یاد رکھو، جتنا زیادہ اللہ سے مانگو گے، جتنا زیادہ آپ کا یقین پختہ ہوگا، اللہ پاک اتنا زیادہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دعائیں مانگے، سجدے میں مانگے۔ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تو دیکھو کہ آپ سے کون سا ایسا گناہ ہے، کون سی ایسی خطا ہے جو سرزد ہو رہی ہے۔ جب آپ اپنے اللہ سے مانگو گے، پورے یقین سے مانگو گے، تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے خزانے بڑے ہی وسیع ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہو۔ دوسرا میرے بھائیوں، جتنا ہو سکے آپ سے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے، دن میں رات میں، چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، کثرت کے ساتھ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے ہم سب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو وظیفہ ہے مغرب کے وقت، مغرب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ مغرب کے بعد کا مطلب ہے کہ رات گئے تک آپ کر سکتے ہیں۔ جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لے،
اس کے بعد یہ وظیفہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین روزانہ 9 دفعہ پڑھ لیں، چاہے تو اس کی تسبیح سارا دن آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ یہ یقین جانو امیر ہونے کی چابی ہے، ناممکن کام کو ممکن میں بدل سکتی ہے۔ رزق کے حصول میں جتنی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، چاہے وہ تھوڑی ہیں چاہے وہ بہت ہیں، جس طرح کی بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں کا انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، اے میرے مہربان اللہ، اے میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں رزق اور دولت کی تنگی کا شکار ہیں، میرے اللہ ان کی اس تنگی کو ختم فرما دے۔ میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھو جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ پاک اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو رزق میں جو مشکلات آتی رہتی ہیں، رزق کے حصول میں جو مشکلات، جو رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ ہر مشکل ٹل جائے گی، انشاءاللہ ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک آپ کے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے، آپ لوگوں کی جو جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دینا تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔